بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج 3 باب پڑھیں گے. بہت ہی آسان ہے اور ارادہ تو ہے 3 باب پڑھنے کا. جتنا آپ کو سمجھ میں آئے اتنا پڑھیں گے. 3 باب چھوٹے چھوٹے ہیں. 1 باب 1 لائن کے, 2 باب دوسرا باب 4 لائنوں کا, 5 لائن. میری کتاب میں 5 لائنوں کا. دوسرا باب جو ہے وہ 1 لائن کا ہے, کیونکہ اس میں مضمون تھوڑا سا مختلف ہے تو اس میں زمان الاجیر. بابو زمان الاجیر, یہ بابو زمان الاجیر کیا مطلب ہے؟ اجیر کون ہے؟ اجیر کون ہے؟ ابراہیم. اور موجر کون ہے؟ صحیح ہے. چلے بھائی, اجیر 2 قسم کا ہوتا ہے جی. اجیر مشترک اور اجیر خاص. ٹھیک, اجیر مشترک اور اجیر خاص. کیا ہوتا ہے اجیر مشترک؟ 2 بندوں نے ایک بندے کو مل کر اجیر بنایا ہو, وہ ہوتا ہے اجیر مشترک. ہے بھائی, یہی ہوتا ہے. ہاں سلمان بھائی, عامر صاحب, کیا بھائی کیا ہوتا ہے اجیر مشترک؟ ایسا اجیر, ایسا آدمی جو سب کے لیے کام کرتا ہو. ٹھیک ہے, ایسا آدمی جو سب کے لیے کام کرتا ہو. جیسے درزی ہے, سب کے لیے کام کرتا ہے. دھوبی ہے, سب کے لیے کام کرتا ہے. ڈاکٹر ہے, سب کے لیے کام کرتا ہے. صحیح ہے. آپ بھی جو تو آپ کا کام کر کے دے گا, میں جاؤں گا میرا بھی کام کر کے دے گا. صحیح ہے, سمجھ رہے بھائی. اجیر خاص, جس کو آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جس کو آپ نے گھر کا ڈرائیور رکھا ہوا ہے. صحیح ہے, وہ آپ کی گھر کی گاڑی چلاتا ہے, آپ کے گھر کا سامان لے کے آتا ہے. یہ ہوتا ہے اجیر خاص. مدرسہ کے ملازم کیا ہوتے ہیں؟ اجیر خاص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اجیر مشترک کے احکامات اور ہوتے ہیں, اجیر خاص کے احکامات اور ہوتے ہیں. سمجھ رہے بھائی؟ بیٹھو یار, کیا کر رہے تھے, کیوں لیٹ آئے ہیں؟ خدمت تھی؟ خدمت نہیں تھی پھر بھی آپ لیٹ آ رہے ہیں, تو غلط بات ہے. میں نے یہاں 5 منٹ بیٹھ کے انتظار کیا, میں نے کہا ہم 2:30 پہ شروع کر دیں گے. ایسا نہ ہو یار. دیکھو بھائی, سمجھ رہے ہو؟ اجیر مشترک, دیکھو اجیر مشترک جیسے ہم بطور مثال درزی کو رکھتے ہیں, اور دوسرا کون سا ہے؟ مدرسے کا استاد. کیا فرق ہے ان دونوں کے کام میں؟ کیا فرق ہے ان دونوں کے کام میں؟ کیا فرق ہے؟ دیکھو, اس کے پاس خالد کے کپڑے بھی ہیں, اس کے پاس بکر کے کپڑے بھی ہیں, اس کے پاس نذیر کے کپڑے بھی ہیں, اس کے پاس بشیر کے کپڑے بھی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ اس کا ملازم بھی ہے, اس کا ملازم بھی ہے, اس کا ملازم بھی ہے, اس کا ملازم بھی ہے. مدرسے کا استاد صرف معتمم کا ملازم ہے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی اس کو صرف اس کا حکم ماننا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اس کا حکم الگ ماننا ہے, اس کا حکم الگ ماننا ہے, اس کا حکم الگ ماننا ہے, اس کا حکم الگ ہر ایک کا حکم اس نے الگ ماننا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس لحاظ سے زمان میں بھی فرق پڑتا ہے. نقصان ہو جائے تو نقصان میں بھی فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ 2 چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہے, سمجھ لو.
دیکھو الاجیر المشترک، اجیر مشترک کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میں یعمل لغیر واحد، جو ایک سے زیادہ کا کام کرتا ہے، ایک سے زیادہ کے کام کے لیے ہوتا ہے. اگر ایک درزی ہے، اس کے پاس بندہ ہی ایک آتا ہے کپڑے سلوانے کے لیے، تو وہ اجیر خاص ہوگا بھائی؟ ہاں، اگرچہ ایک بندہ آتا ہے لیکن وہ بیٹھا ہوا سب کے لیے، تو وہ اجیر مشترک. الاجیر المشترک میں یعمل لغیر واحد ولا یستحق. اچھا، اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اجیر مشترک جب تک اپنا کام پورا نہیں کرے گا اس کو پیسے نہیں ملیں گے. جب تک خالد کے کپڑے نہیں سلائی کرے گا اس کو پیسے خالد نہیں دے گا. جب تک بشیر کے کپڑے سلائی نہیں کرے گا تو بشیر کو حق ہے کہ پیسے نہ دے. ٹھیک ہے بھائی؟ لا یستحق الاجر، یہ اجرت کا مستحق نہیں ہے حتی یعمل، یہاں تک کہ اپنا کام پورا نہ کر لے. کالصباغ، جیسے کہ رنگ والا، والقصار، جیسے کہ دھوبی ہے. ٹھیک ہے، جب تک یہ رنگے گا نہیں اس کو پیسے نہیں ملیں گے. اچھا، اس کے پاس جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں، دیکھو اجیر مشترک سمجھ میں آ گیا نا کون ہوتا ہے. اب وہ بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں، ہم ایک دھوبی درزی کو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. والمتاع فی یدہ، جو سامان اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے کپڑے بھی اس کے پاس ہیں، اس کے کپڑے بھی ہیں، اس کے کپڑے بھی ہیں، تو غیر مضمون بالہلاک، اگر یہ ہلاک ہو گیا تو یہ ضامن نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ اگر درزی سے مال ہلاک ہو گیا، درزی کی دکان پہ آگ لگ گئی اور کپڑے سارے کے سارے جل گئے، تو اب درزی ضامن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اجیر مشترک کے لیے قانون ہے. عید کے موقع پہ نا کچھ لوگ درزی کی دکان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور درزی کو گالیاں دے رہے ہیں. ایک آدمی چیخا، وہ میرے 6 جوڑے اس کے پاس تھے، لے کے بھاگ گیا. دوسرا کہتے ہیں یار میرے جوڑی بھی تھے، میری ٹوپی بھی تھی، میری واسکٹ بھی تھی، میری بنین بھی تھی، میری جرابیں، یہ ساری اس نے بنانی تھی، یہ بھاگ گیا. ایک آدمی میں بیٹھا بہت روتا جا رہا ہے، اوئے 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 اوئے، روتا ہی جا رہا ہے. کیا ہوا؟ یار میرا ناپ لے کے بھاگ گیا. کہتے میرا ناپ لے کے بھاگ گیا یار ایسے. تو دیکھو والمتاع فی یدہ غیر مضمون، جو اس کے ہاتھ میں متاع ہے اگر وہ ہلاک ہو گیا تو ضامن نہیں ہوگا. لیکن کیا ما تلف بعملہ، جو چیز اس کے اپنے عمل سے خراب ہوئی ہے، کا تخریق الثوب من دقتہ، جیسے اس نے کپڑے کو ڈنڈے سے مارا. ٹھیک ہے، کپڑے کو، جیسے دھوبی ہے، دھوبی کپڑے کو کوٹ کے دھوتا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کتنی زور سے مارنا ہے. اب وہ جان بوجھ کے ڈنڈے کو اتنی زور سے مارے کہ کپڑا پھٹ جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے. ما تلف بعملہ، جو اس کے اپنے عمل سے تلف ہو جائے، کا تخریق الثوب من دقتہ، جیسے ڈنڈے کے کوٹنے سے کپڑا پھٹ گیا. ٹھیک ہے. وزلق الحمال، یا مزدور تھا اس کا پاؤں پھسل گیا. ٹھیک ہے. وانقطاع حبل، یا وہ رسی جس سے سامان باندھا ہوا تھا وہ رسی ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. اور سارا سامان گر کے تباہ ہو گیا، سارا سامان گر کے ٹوٹ گیا. صحیح ہے. تو اب یہ مزدور ضامن ہوگا. وانقطاع حبل یشد به الحمل، جس سے سامان کو، یشد کہتے ہیں باندھنے کو، بھی اس رسی سے، الحمل سامان کو. ٹھیک ہے. وہ رسی ٹوٹ گئی تب بھی مزدور ضامن ہوگا. ٹھیک ہے. وغرق السفینۃ من مدہ، اس نے کشتی کو کھینچا. دیکھو عام طور پہ کشتی ملاح چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. کشتی ملاح چلاتے ہیں، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جن میں پانی اتنا ہوتا ہے، ان علاقوں کو کشتی کے ذریعے سے پار کیا جاتا ہے. تو اب یہ کشتی کھینچ کے پار کراتے ہیں، کبھی بھینس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. تو اب رسی کو کھینچا اور رسی کو کھینچنے سے کشتی الٹ گئی، تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ یہ شخص ضامن ہوگا. بات واضح؟ سمجھ گئے بھائی؟ ما تلف بعملہ مضمون، آخر میں لکھا مضمون. کتخریق الثوب من دقتہ وزلق الحمال وانقطاع حبل یشد به الحمل
وغرق السفینۃ من مدہ مضمون، ان سب چیزوں میں یہ ضامن ہوگا. صحیح ہے بھائی. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کشتی کے اوپر آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کشتی ایسے زور سے کھینچی، ہٹکائے، کھڑپ کر کے وہ پیچھے گرا اور اس کو مگرمچھ پکڑ کے لے گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر فدیہ آئے گا؟ کہتے نہیں. لا یضمن بہ بنی آدم، اگر بنی آدم ضائع ہو جاتا ہے تو اس کا ضامن یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ گئے بھائی؟ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، بڑے مزیدار ہیں. دیکھو احمد نے نا ابراہیم کو کہا کہ یہ میرا مٹکا ہے، اس میں دودھ پڑا ہوا ہے، میرا مٹکا ہے، اس میں شہد رکھا ہوا ہے. اس مٹکے کو نہ اٹھا کے کاظم آباد سے ملیر کنٹ لے کے جانا ہے. اس نے کہا چلو. اس نے مٹکا رکھا سر پہ، کہنے لگا مٹکا سے نا مجھے مزدوری ملے گی 500 روپیہ، اس 500 سے نا میں انڈے خریدے گا، میں مرغی خریدے گا، مرغی انڈا دے گی، پھر اس مرغی کو انڈے پہ بٹھائے گا، اس سے بچے نکلیں گے، پھر وہ بڑے ہوں گے، پھر مرغی بنے گی، پھر وہ انڈے دیں گے، اس میں سے بچہ نکلے گا، بچہ نکلے گا، اتنے میرے پاس اتنے مرغیاں ہو جائیں گی، وہ ساری مرغیاں بیچوں گا، پھر میں اس سے گائے خریدوں گا. ٹھیک ہے. اور گائے خرید کے پھر اس سے 2 گائے، پھر 3 گائے، پھر 4 گائے، پھر 5 گائے، پھر 6 گائے. وہ گائے بیچ کے پھر میں گھوڑے خریدوں گا، اور اتنا بڑا استبل ہو جائے گا میرا. او فوجی آئیں گے مجھ سے گھوڑے خریدیں گے، اس ملک کے لوگ، اس ملک کے لوگ یہ گھوڑے خریدیں گے. یہ چل رہا ہے. پھر ایک دن ایسا ہو کہ بادشاہ آئے گا، ادھر میری بیٹی سے شادی کرو، تو میں کہوں گا چل. یہ کر رہا یہ تو میں کہوں گا چل. ٹھیک ہے. تو اس نے زور سے لات ماری نا، آگے دیوار کو لگی، وہ دھڑام سے نیچے گرا، مٹکا ٹوٹ گیا. صحیح ہے. تو احمد کہتے تو نے میرا 5000 کا شہد ضائع کر دیا. دباؤ، تو نے میرا استبل بھی ضائع کیا، تو نے میری بھینسیں بھی ضائع کی، تو نے میری مرغیاں بھی ضائع کی، تو نے میرے فوجیوں کے رابطے بھی ضائع، تو نے میرے بیوی بچے بھی مار دیے، تو 500 کے بل ہو رہا ہے. کیوں ابراہیم؟ دیکھو اچھا ایسی چیزیں سوچنی چاہیے، اچھی ہوتی ہیں، جو سوچو گے نا کام آئے گا. دیکھو کیا ہوا، اس نے اس مٹکے کو گرا دیا. ٹھیک ہے بھائی. اب اس نے مٹکے کو گرایا تو مٹکوں کو ایسی اس کو پرے کرو یار، دوبارہ لگے گا اس کو. صحیح ہے یار. اب کیا ہوا، مٹکا گر کے ٹوٹ گیا. جب مٹکا گر کے ٹوٹا تو اب ابراہیم کو اس مٹکے کے پیسے دینے پڑیں گے. صحیح ہے. بھلے سے پھسل کے گرا ہے یا بھلے سے دیوار کو لات ماری ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے، ابراہیم کو مٹکے کے پیسے دینے پڑیں گے، لیکن کس حساب سے؟ مٹکا یہاں بکتا ہے تو وہ بکے گا 5000 کا، وہاں بکتا ہے تو مہنگا علاقہ ہے 6000 کا. ٹھیک ہے. تو مرضی ہے یہاں کے حساب سے دے دے، مرضی ہے وہاں کے حساب سے پیسے دے. ٹھیک ہے. اگر وہاں کے حساب سے پیسے لے گا تو جتنے راستہ اس نے طے کیا اس کی اجرت اس کو ملے گی. اگر یہاں کے حساب سے زمان لے گا تو اس کو کوئی پیسے نہیں ملیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آئی؟ دیکھو یہاں سے اس کو پہنچانا تھا 0 سے لے کے 1000 فٹ تک، یہاں اس نے توڑ دیا مٹکا. یہاں مٹکے کی قیمت کتنی ہے؟ 6000 روپیہ. یہاں مٹکے کی قیمت کتنی ہے؟ 5000 روپیہ. صحیح ہے. اب یا تو 5000 اس سے وصول کرے، ٹھیک ہے، یا 6000 وصول کرے اور جتنا سفر طے کیا ہے اس کی اجرت دے دے. سمجھ رہے ہو؟ یہ بات ہے. دیکھو کتنی باریکی ہے، کتنی خوبصورت. وَإِنْ انْكَسَرَ دَنٌ فِي طَرِيقٍ
فی الطریق، راستے میں اس نے مٹکا توڑ دیا، تو ضمن الحمال، حمال ضامن ہوگا قیمتہ فی مکان حملہ، جہاں سے اٹھایا تھا وہاں پہ جو اس کی قیمت ہوگی اس کا ضامن ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی، کراچی سے حیدرآباد کر لو، یہاں سے آپ انڈے لے کے حیدرآباد جا رہے ہو، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے اس میں، ٹھیک ہے۔ او فی موضع انکسر، یا ایسی اس جگہ جہاں پر وہ مٹکا ٹوٹا تھا، وہ اجرہ بحسابی، تو اجرت پھر اس کو اس حساب سے ملے گی۔ سمجھ میں آگے بھائی؟ دیکھو بھائی، احمد گیا ابراہیم کے پاس، کہنے لگا میں نے سنا تم بڑے زبردست حجام ہو، لہذا مجھے پچنے لگاؤ۔ پچنے جانتے ہو نا، یہ آپ کے نیچے وہ کیا ہے، شاہین کر کے کوئی ہے حجامہ، تو یہ حجامہ اسپیشلسٹ ہے، پتہ نہیں کیسا ہے وہ، میں نے بھی ایک دو دفعہ لگوائے تھے، اس سے کوئی فائدہ نہیں کر رہا، کہنے لگے جب اسپیشلسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، کوئی فائدہ نہیں ہوا، چھوڑو بھائی ان کو۔ دیکھو بھائی، اب اس نے پچنا لگایا، وہ اتنا گندا کٹ لگا دیا کہ آپ مر گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ معذور ہو گئے، صحیح ہے؟ ایسے ہی پہلے زمانے میں نا زخم لگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے جو خود کی کڑیاں تھی اس میں سے خون رک نہیں رہا تھا، حضرت فاطمہ نے چٹائی جلائی اور چٹائی جلا کے اس کی جو موٹی موٹی راکھ ہوتی ہے اس کو ادھر بھر دیا، وہ جسم کے ساتھ چپک جاتی ہے تو اس سے خون رک جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں داغ لگانا، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ جسم پہ کوئی ایسے پھوڑے نکلے آتے تھے، ان پھوڑوں کو جلایا کرتے تھے ایک خاص طریقے سے، بڑے بوڑھوں کے پاس طریقہ ہوتا تھا، لکڑی گرم کرتے تھے اس کے اوپر لگاتے، پھر لکڑی گرم کرتے اس کے اوپر لگاتے، لکڑی گرم کرتے، کیونکہ اس دانے کا وہ جلا دیا کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں داغ لگانا، ٹھیک ہے جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ داغ لگانا۔ اسی طریقے سے ایک مرض ہوتا تھا، رگ کھولنے کا علاج ہوتا تھا، اس میں رگ کھلتی تھی، مثلا یہ ہے کہ نا بچے کو موشن لگے ہوئے تو اس کی رگیں تنگ ہوتی ہیں تو اس کا پیٹ خاص طریقے سے ملا جاتا ہے جس سے اس کی ناف اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، اور ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں رگ کھولنا، سمجھ رہے؟ اب یہ سارے کام کرتے کرتے ان سارے کاموں میں اگر مخرج معتاد میں رہا تو ضامن نہیں ہوگا، مخرج معتاد میں رہتے ہوئے نقصان ہو گیا تو ضامن نہیں ہوگا، اگر مخرج معتاد سے ہٹ گیا تو ضامن ہوگا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے اسلام آباد میں ایک ڈاکٹر ہے، اس نے مریض کی دائیں ٹانگ کا آپریشن کرنا تھا، بائیں ٹانگ کا آپریشن کر دیا، بائیں ٹانگ کا آپریشن کر دیا۔ اب بتاؤ کیا ہوگا؟ ہے بھائی، بھول گیا، بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے مر رہا ہے، اس کو بے ہوش کیا یار، بھول گیا ہوگا، کیا مطلب بھول گیا ہوگا؟ دیکھو اس ٹانگ کا آپریشن کرتا اور اس ٹانگ کا آپریشن صحیح نہ ہوتا اس کو کوئی زمان نہیں تھا، لیکن اس ٹانگ کو چھوڑ کے اتنی غفلت کہ اس ٹانگ پہ آ گیا، یہ صحیح نہیں۔ اور آپ لوگوں نے ویسے ہسپتالوں کی حالت نہیں دیکھی، میں مسجد افسا میں تھا تو کوئی گڑبڑی چل رہی تھی، تو اوپر بلاک رکھے ہوئے تھے، بچے کھیلے تھے تو بلاک میرے بیٹے کے نا انگلی پہ گرا، یہ انگلی پوری ایسا نا اتنی چوڑی ہوگی، ایسے چوڑی، اتنی پوری کھل گئی۔ ہم لے کے گئے انڈس یہاں پہ گئے عتیق، انہوں نے انگلی صاف کی اور پٹی باندھ دی، پیسے لیے، کہنے لگے آپ دفعہ ہو جائیے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ ہے، آپ یہاں پر کتنے 56,000 جمع کرا دیں، اس کو آپریشن کریں گے۔ 56,000 کون جمع کرائے گا، اتنے پیسے کہاں ہیں؟ لے کے گئے انڈس پر انہوں نے جگہ دی، انہوں نے کہا فوراً آپریشن ہونا ضروری ہے، اگر فوراً آپریشن نہیں ہوا تو انگلی ضائع ہو جائے گی، کاٹنی پڑ جائے گی۔
لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس بیڈ خالی نہیں ہے. میں یہاں سے بھاگا لیاقت نیشنل, ٹھیک ہے, لیاقت نیشنل گئے, وہاں پر ڈاکٹر شہاب غنی, اس کا اگلے دن آپریشن ڈے تھا. میرا اپنا دوست تھا ہاسپٹل کے اندر, وہ ڈاکٹر شہاب بیگ کے ساتھ کام کر رہا تھا. اس نے مجھ سے سائن وائن کرائے, کہا صبح 11 بجے آپریشن ہونا ہے. انگلی کالی پڑ چکی تھی, ہاتھ کی انگلی کالی پڑی ہوئی تھی. اب کیا ہوا جناب, 11 بجے آپریشن ہونا تھا. آپریشن سے پہلے اصول ہے کہ 4 گھنٹے پہلے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, نہ آپریشن کے درمیان کوئی وومٹ آ گئی تو بندہ فوت ہو جاتا ہے. کوئی کھاتے پیتے کھانا پینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن کوئی ایکسیڈنٹ آ گیا, کوئی کرتے کرتے رات 8 بجے آپریشن ہوا. کر کے ڈاکٹروں کی منتیں اور فون کر کے پوچھ کے, اور 2 گھنٹے مستقل آپریشن ہوا, رگیں جوڑی ہوئی. یہ بڑا باریک کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس انگلی کے بجائے وہ اس انگلی کو آپریشن کر دیتا تو غلط تھا نا. لیکن اس انگلی کے لیے حوالے سے انہوں نے ہم سے لکھوا لیا کہ ہو سکتا ہے ہمیں انگلی کاٹنی پڑے. تو کہ کاٹو یار, تکلیف دہ چیزیں ختم کرو. تو اب یہ ہے کہ اب اسی انگلی میں اگر اس نے تعدی کی, ٹھیک ہے, کوئی نقصان کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں کاٹی. بڑا ماہر ڈاکٹر ہے بھائی. رات 8 بجے ہمارے وہاں پہ ایک پیشنٹ تھا, اس کی سرجری ہونی تھی, گردن سے لے کے گھٹنوں تک پوری کھال دوبارہ جوڑنی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر ایسے تھوڑی. تو دیکھو, ولا یضمن حجام ضامن نہیں ہوگا, پچنے لگانے والا ضامن نہیں ہوگا. او بزاق داغ لگانے والا ضامن نہیں ہوگا. او فساد یا رگ کھولنے والا ضامن نہیں ہوگا. علم یعدو, اگر وہ تجاوز نہ کرے, الموضع المعتاد, موضع معتاد سے تجاوز نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی انگلی کے اوپر جو زخم تھا اس زخم کے بجائے دوسرا زخم لگا دیا. سمجھ رہے ہیں. آپ گاڑی کا پنچر لگوانے گے, موٹر سائیکل کا پنچر لگوانے گے, ٹھیک ہے, اس سے پنچر تو لگا دیا لیکن ٹائر جوڑتے ہوئے نٹ توڑ دیا, ٹھیک ہے. تو اب زمان کس کے ذمہ ہے؟ اس کے ذمہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر پنچر لگانے میں کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ کی ٹیوب ضائع ہوگی, تو پھر آپ کے ذمہ ہی ہے. سمجھ رہے. لیکن ٹائر بند کرتے کرتے کیا ہوا, آپریشن کا سن کر طبیعت خراب ہو گیا. جاؤ آرام کرو. چلو بھائی, سمجھ میں آگے بھائی. آگے دیکھو, الاجر الخاص. نیک محمد کہتا ہے کاش میں پہلے بول دیتا, میری چھٹی ہو جاتی. الاجر الخاص, اجر خاص کون ہوتا ہے جی؟ یستحق الاجر, وہ اجر کا مستحق ہے بتسلیم نفسی فی المدہ, مدت کے اندر اپنے آپ کو حوالے کر دے. تو دکان احمد کی دکان ہے, احمد نے ابراہیم کو دکان پہ ملازم رکھا ہے, ٹھیک ہے. احمد دکان پہ آ گیا, بکری نہیں ہوئی, احمد کو تنخواہ ملے گی کیونکہ یہ اجیر خاص ہے. یستحق الاجر بتسلیم نفسی فی المدہ, مدت کے اندر اپنے آپ کو حوالے کر دیا. وَإِن لَّمْ يَعْمَلْ, اگرچہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا, کوئی مسئلہ نہیں. کمن, یہ اس بندے کی طرح, استوجر شہرا للخدمہ, جیسے کسی بندے کو خدمت کے لیے 1 مہینے کے لیے رکھ لیا جائے, تو اب آپ خدمت کراؤ یا نہ کراؤ اس کو ملیں گے. لراعی الغنم, یا بکریوں کے لیے آپ نے رائی رکھا اور بکریاں لائی نہیں آپ نے, تو اس کی تنخواہ ملے گی اس کو. سمجھ رہے. مدرسے میں طلبہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, استاد کو تنخواہ ملے گی, اجیر خاص ہے. طلبہ ہی نہیں ہے نا, طلبہ لے آؤ پڑھائیں گے. دیکھیں اجیر خاص دیکھو, رمضان کے اندر, رمضان میں اب طلبہ ہے نہیں, استاد کو تنخواہ ملے گی نہیں ملے گی؟ کیوں ملے گی. یہ اجیر خاص, سمجھ رہے ہو.
اور پڑھانے جائے نہ جائے اجیرہ خاص ہے. اس نے اپنے آپ کو مدرسے والے بلائیں گے تو آئے گا نا. جب اجیرہ خاص ہے تو بس اس کو ملے گی. سمجھ رہے؟ ہسپتال نے ڈاکٹر کو رکھا ہوا ہے, مریض آ ہی نہیں رہا, اس کو تنخواہ ملے گی؟ بالکل ملے گی. جو وہ تو آیا ہوا ہے نا, وہ تو اپنا پیٹرول لگا کے آیا. دیکھو بھائی, ولا یضمن ما تلف فی یدہ او عملہ, اگر اس کے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو یہ شخص ضامن نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو اجیر کا یہ معاملہ ہمارا مکمل ہو گیا, اجیر خاص اور اجیر مشترک کے حوالے سے. دونوں کے احکامات ہمیں سمجھ میں آ گئے. بات واضح ہے؟ آگے دیکھو, الاجرۃ علی الشرطین, اجرت علی الشرطین. دیکھو بڑے مزے کی بات ہے. احمد ابراہیم سے کہتا ہے, یا تم بڑے ماہر درزی ہو, تم ایسا کرو, میرے ان کپڑوں سے نا اگر تم قمیض شلوار بنا دیتے ہو تو میں تمہیں دوں گا 1000 روپے. اگر انہی کپڑوں سے شادی والی شیروانی بنا دیتے ہو نا تو تمہیں 2000 روپے دوں گا. ٹھیک ہے؟ یا انہی کپڑوں سے تم پینٹ شرٹ بنا دیتے ہو تو تمہیں 300 روپے دوں, 3000 روپے دوں گا. صحیح ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں الاجرۃ علی احد الشرطین, یعنی کوئی بھی شرطوں میں سے کوئی شرط رکھ دینا یہ اجرت کے اندر درست ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب اس میں ایک قید ہے کہ 3 شرطیں رکھ سکتے ہیں. جیسے ہم نے بیو کے اندر بالکل شروع میں پڑھا تھا نا کہ خیار میں 3 چیزیں رکھ سکتے ہیں, 3 میں سے کوئی ایک چیز, 4 نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ 3 کے اندر کام پورا ہو جاتا ہے. ایسے شرطین میں بھی عام طور پہ 3 سے کام پورا ہو جاتا ہے. ہماری کتاب میں نہیں ہے لیکن سمجھ لو اگر زیادہ کی ضرورت ہے تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ بطور مثال, آپ بڑے آدمی بن گئے ہو, آپ نے ایک بندے کا مسئلہ حل کیا. ٹھیک ہے؟ وہ بڑا پریشان تھا, بہت پریشان تھا, میری بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ نے مسئلہ حل کر کے طلاق نہیں ہوئی, بڑا خوش ہوا. تو مولوی صاحب مانگو, کیا مانگتے ہو؟ آپ کے سامنے ایک موبائل رکھا ہوا ہے, دوسرا موبائل رکھا ہوا ہے, تیسرا موبائل رکھا ہوا ہے, چوتھا موبائل رکھا ہوا ہے, 5واں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ 5 موبائل رکھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہو ان میں سے کوئی لینا ہے تو کر سکتے ہیں نا. سمجھے؟ وہ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب میں آپ کو گاڑی لے کے دوں گا. اب گاڑیاں کتنی ہیں؟ 15 گاڑیاں, ان میں سے ایک لینی ہے آپ نے. 16 گاڑیاں, ان میں سے ایک لینی ہے. تو وقت کے حساب سے معاملہ تبدیل ہوتا ہے. اس زمانے میں چیزیں اتنی ہوتی ہی نہیں تھیں. کیوں بھائی؟ آپ نے یہ گھڑی لی تو آپ کے سامنے اس نے کتنی گھڑیاں رکھی تھی؟ خود خریدی ہے, اب ماموں نے بھیجی ہے, تو پھر آپ کو کیا پتا. چلو بھائی دیکھو صحہ تردید. دیکھو ہاں ایک بات اہم رہے گی, یہ شرط لگانا ہے نا اسی وقت لگانا ہے, اسی دن لگانا ہے. ایسا نہیں کہ معاملہ آج کل ہے شرط کل لگا رہے ہیں. سمجھ رہے بھائی؟ ہاں نہیں کوئی کام ایسا, میں ابھی آپ کو کتاب سے پڑھو سمجھ میں آئے گا. آپ لوگ مطالعہ بھی تو نہیں کرتے نا, پہلے مطالعہ کرو تو پھر آپ کو مزہ بھی ہے. صح تردید الاجر بتردید العمل فی الثوب نوع و زمانا فی الاول. تردید الاجر, اجرت میں تردید, رد و بدل کرنا. یہ اردو والا تردید نہیں ہے, عربی والا تردید ہے. اجرت میں رد و بدل کرنا بتردید العمل, عمل کی تردید کے, عمل کے رد و بدل سے ہے. قمیض بناؤ گے تو اتنے پیسے, کرتا بناؤ گے تو اتنے پیسے, شرٹ بناؤ گے تو اتنے پیسے, شیروانی بناؤ گے تو اتنے پیسے. ٹھیک ہے؟ یہی ایک بکرا ہے, آپ جاتے ہیں یہی ایک بکرا ہے بھائی, اس بکرے کا قورمہ بناؤ گے تو 250 روپے, 2500 روپے. کڑھائی بناؤ گے تو 3500 روپے, اور سجی بناؤ گے تو 8000 روپے. گوشت بناؤ گے تو فری میں. ایسی مذاق کرو گے. صحہ تردید الاجری, اجر میں رد و بدل کرنا, کرائے میں رد و بدل کرنا. صحیح ہے؟ بھی تردید العملی فی الثوب, کپڑوں کے اندر, نوعا و زمانا, نوع کے حساب سے بھی, زمانے کے حساب سے بھی. نوع مطلب حیثیت اس چیز کی,
قمیض بناؤ گے تو یہ، شرٹ بناؤ گے تو یہ، واسکٹ بناؤ گے تو یہ، شیروانی بناؤ، نو زمان کل بناؤ گے تو اتنے ملیں گے، 2 دن کے بعد بنا کے دو گے تو کم ملیں گے، آج ہی بنا دو گے تو 5000 دے دوں گا. لیکن فی الاول شروع میں کرنا ضروری ہے. صحیح ہے؟ ایسے نہیں کہ کپڑے آج دیے اور کل کو یار اگر آج رات میں بنا دو نا تم، پھر یہ صحیح نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ وقت کی اجرت ہو جائے گی یا اس چیز کی اجرت. ٹھیک ہے. اب یہ کس میں؟ وہ پھر دکان کے اندر بھی کر سکتے ہیں، ان 2 دکانوں میں سے ایک، والبیت اور ان 2 گھروں میں سے ایک گھر لے لو، والدابہ اور جانور کے حوالے سے، مسافتن و حملن، کہ مکہ جائے گا تو اتنا کرایہ، مدینہ جائے گا تو اتنا کرایہ، حیدرآباد جائے گا تو اتنا کرایہ، ٹھٹھا جائے گا تو اتنا کرایہ. حملن اگر اس پہ گوشت لاد کے لے کے جاؤ گے تو اتنا کرایہ، روئی لاد لے کے جاؤ گے تو اتنا کرایہ. ٹھیک ہے. لکڑی کا سامان لاد کے لے کے جاؤ گے تو اتنا کرایہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو باب الاجرت علی احد الشرطین، شرطیں رکھنا یہ صحیح ہے. باب اجارت العبد بہت ہی آسان ہے، 4-5 موٹے موٹے مسئلے سمجھ لو. دیکھو بھائی، احمد نے ابراہیم کو اپنے پاس ملازم رکھا ہے، صحیح، اور ابراہیم کو ملازم رکھا ہے کہ بھیا میرے گھر کے کام ہیں، میری 4 بیویاں ہیں، 56 بچے ہیں، تو سامان بہت لے کے آنا ہوتا ہے. یہ چیپل سٹی ہے نا، چیپل سٹی، یہاں پہ 4 بھائی رہتے ہیں، چاروں بھائیوں کی 4 شادیاں ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کے ملا کے تقریباً 350 بچے ہیں. تو سب اکٹھے رہتے ہیں. آپ بھی سنتے ہو ہر کلر ہر ڈیزائن کا چپل والا، سنتے ہو؟ ٹھیک ہے. میں نے کہ ایک دفعہ گیا ان کے پاس، تو اس نے کا پوری ریڈی دے دو. ٹھیک ہے. ریڈی الٹائی، کتنے پیسے ہیں ریڈی کے؟ ٹھیک، اتنے پیسے لو جاؤ. کبھی کیسے چیک کرو گے؟ کہ بچوں آپ اپنے سائز کا لے جاؤ، اپنے سائز کا چپل لے کے چلے گے. سمجھ رہے ہو؟ کھانا ان کے لیے، ان کے کھانے کے لیے پورا اتنا بڑا مطبخ بنا ہوا ہے، وہیں پہ کھانا بنتا ہے. یہ فیروز محمد صاحب کو جانتے ہو؟ فیروز محمد صاحب، ان کا پورا گھر ہے نا. میں تو حضرت کے گھر میں رہا ہوں نا ایک زمانے پر، آنا جانا بہت رہا ہے. ٹھیک ہے. اس گھر کے پیچھے انہوں نے ایسا ہی گھر بنایا. ٹھیک ہے. اس گھر میں تقریباً 100 افراد رہتے ہیں، اس میں بھی 100 افراد رہتے ہیں. ادھر سامنے کچن بنا ہوا ہے، سب کے لیے کھانا یہاں بنتا ہے. صحیح. ہاں رہتے ہیں. تو گھر کے اندر کوئی 25-30 تو کمرے ہیں. ان کے بھائی ہیں 9 بھائی ہیں، 9 بھائی ہیں. پھر آپ 9 بھائیوں کے بچے، نہیں ان کی تو ایک شادی ہے. وہ تو میں چپل سٹی کا بتایا، 300 بچے تھے. یہ تو میں 2 سال پہلے کی بات بتا، آپ پتہ نہیں کتنے ہو چکے ہوں گے. تو ان کے بچوں کے بھی بچے ہو رہے ہیں نا. سمجھ رہے ہو؟ کہنا کھانے کے لیے گھنٹی بجتی ہے. یہ نہیں پتا مجھے، میں نہیں ملا ہوا ان عظیم الشان لوگوں سے. لو بھی اب اس نے کہا یار 300 بندے ہیں، تم آ جاؤ یہاں کا کھانا بنایا کرو. ٹھیک، صحیح. اب کیا ہوا؟ اب یہ سارے کے سارے سوات جا رہے تھے. کیا سوات بھی ہمارے ساتھ چلو؟ تاکہ سفر کے لیے ساتھ نہیں لے جا سکتے، کیونکہ سفر میں مشقت اور ہوتی ہے، حضر میں مشقت اور ہوتی ہے. ولا یسافر بعبد، ملازم کو سفر پر نہیں لے جا سکتے. استاجرہ للخدمہ، جس کو خدمت کے لیے ملازم رکھا ہے، بلا شرط، بلا شرط. اگر شروع میں کہہ دیا بھی ہم نے سفر پہ بھی جانا ہے، آپ کو ساتھ جانا پڑے گا، تو جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھو بھائی، ایک مسئلہ عبد محجور. عبد محجور کیا ہوتا ہے؟ عبد معزون کیا ہوتا ہے؟ جس کو اجازت ہو. عبد محجور کیا ہوتا ہے؟ نصیر. عبد محجور کیا ہوتا ہے؟ پیچھے گزر چکا، آپ لوگ دہراتے ہی نہیں ہو یار. عبد محجور وہ ہوتا ہے جس کو تجارت کی اجازت نہ ہو. ٹھیک ہے نا، جس کو تجارت کی اجازت نہ ہو. صحیح ہے بھائی. ولا يأخذ المستاجر من عبد محجور اجرا دفعه لعمله. دیکھو ابراہیم جو ہے نا، اس نے
اس نے نصیر کو پکڑا، نصیر عبد محجور ہے، ٹھیک ہے، نصیر عبد محجور ہے، اس نے نصیر کو پکڑا، کام لیا، دبا کے اس سے اینٹیں بنوائیں، ٹھیک ہے، اور شام کو اس کو 5000 دیے۔ اب اس کو پتا چلا نصیر کو کہ یہ تو عبد محجور ہے، یعنی اس کو آقا کی طرف سے کام کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو دباؤ، اس سے پیسے چھینے، ٹھیک ہے، تو اس کو چھیننے کی اجازت نہیں ہے، صحیح ہے بھائی، چھیننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عبد محجور ہونا یہ غلام اور آقا کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ اجرت دینا ضروری ہے، سمجھ رہے ہو؟ وَلَا يَأْخُذُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ عَبْدٍ مَحْجُورٍ أَجْرًا دَفَعَهُ لِعَمَلِهِ، جو اس کے عمل کے لیے اس کو دی گئی ہے وہ اس سے نہیں لے سکتا، صحیح ہے بھائی، سمجھ گئے ہو؟ اب اسی عبد محجور کو لو، اسی عبد محجور کو نصیر کو احمد نے غصب کیا، احمد کو چھوڑو، نصیر کو سلمان نے غصب کیا اور غصب کر کے کام لیا، ٹھیک ہے، کام لیا اور پھر اس کو 5000 روپے دیے، ٹھیک ہے، جب اس کو پتا کہ عبد محجور تو واپس پیسے چھینے اور کھا گیا، پیسے واپس چھینے، سمجھ گئے مسئلہ سمجھ گئے، پیسے کھا گیا۔ اب پیسے کھانے کے بعد احمد کو پتا چلا یہ میرا غلام ہے، اس نے اس سے کام کرا اور پیسے بھی لے کے کھا گیا ہے، تو اب یہ اس سے پیسے لے سکتا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں لے سکتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عبد محجور کے پاس یہ جو 5000 روپے نا یہ غیر محفوظ ہے۔ غیر محفوظ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو اجازت نہیں آقا کی طرف سے، یہ غیر محفوظ ہے، غیر محفوظ مال کا ضمان نہیں ہوتا۔ صاحبین کہتے ہیں غیر محفوظ ہے، ہم مانتے ہیں، غیر محفوظ ہے، بالکل صحیح ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ مال ہے آقا کا، غیر محفوظ نصیر کی حد تک ہے، آقا کی حد تک غیر محفوظ نہیں ہے، لہذا مال اس کا ہے، جب مال اس کا ہے تو کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے دوسرے کا مال کھائے، لہذا اس کو پیسے دینے پڑیں گے، اور اسی پر فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَضْمَنُ غَاصِبُ الْعَبْدِ مَا أَكَلَ مِنْ أَجْرِهِ، جو اس نے غاصب نے غلام کے اجر میں سے جو کھایا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ضامن نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک، چونکہ کنز امام صاحب کی بات ہی لکھتی ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن کیا ہوا، نصیر بہت چلاک آدمی تھا، اس نے اس کو نقلی 5000 دے دی، خود اپنی جیب میں اصلی رکھ لی، صحیح ہے۔ بولو وجد ربہ، اگر نصیر کے شیخ کو پتہ چل گیا، یعنی نصیر کے آقا کو پتہ چل گیا کہ بھی اس کے پاس 5000 ہیں، تو آقا وہ لے سکتا ہے، کھاؤ مزے کرو، صحیح ہے بھائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وصح قبض العبد اجرہ، اس کا اپنی اجرت لینا بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہوتا ہے نا کہ بھئی جب عبد معجور ہے تو اس کو اجازت ہی نہیں ہے، تو لینا کیسے صحیح ہے، اس نے کام کیا ہے، اب یہ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کو آقا کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ آگے چلے بھئی، ولو آجر عبدہ، دیکھو احمد نے اپنے غلام سے کہا، ولو آجر عبدہ، احمد نے اپنے غلام کو اس کو دیا، کہا دیکھو یار تم نا 2 مہینے کے لیے غلام لے لو، 1 مہینے کا 4 روپے، 1 مہینے کا 5 روپیہ، 1 مہینے کا 4 روپیہ، 1 مہینے کا 5 روپیہ، 2 مہینے کے لیے غلام لو، 1 مہینے کا 4، 2 مہینے کے لیے غلام، 1 کا 4 اور 1 کا 5 ہے بھائی، 1 کا 4 1 کا 5، کس کا 4 کس کا 5، کس کا 4 کس کا 5، یہ مجہول ہے اور مجہول جائز نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر استحساناً جائز قرار دے رہے ہیں کیونکہ مفضیلاً نزاع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پہلے بولا ہے وہ پہلے مہینے کے ساتھ، جو بعد میں بولا ہے وہ بعد کے مہینے کے ساتھ، یہ مسئلہ استحساناً ہے، ٹھیک ہے۔ ولو استحساناً کا مسئلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے پر کسی دوسرے مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے، وجہ استحسان ہو تو پھر الگ بات۔ ولو آجر عبدہ ہذین شہرین، اپنے غلام کو دیا 2 مہینے کے لیے، ان 2 مہینوں کے لیے، شہرن باربعۃ، 1 مہینے کا 4، و شہرن بخمس، 1 مہینے کا 5، شہرن، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ پہلے مہینے کا 4 دوسرے مہینے کا 5، تو اس وجہ سے مجہول ہے، کہ صح یہ صحیح ہوگا، عقد صحیح ہوگا، استحساناً صحیح ہوگا، والاول باربعۃ، اور پہلے کا 4 ہوگا، یعنی جو متصل ہوگا اس کا 4 ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟
احمد کا غلام ہے نصیر، ٹھیک ہے بھائی، اس نے نصیر کو دیا ہے کرائے پر، نصیر کرائے پر دیا ہے 1 15 30، ٹھیک ہے بھائی، 1 تاریخ ہے، 15 تاریخ ہے، 30 تاریخ درمیان کی تاریخ ہے، خود ذہن میں رکھ لو، ٹھیک ہے۔ 1 تاریخ کو اس نے غلام دیا، ٹھیک، 1 تاریخ کو غلام سلمان کے حوالے کیا، ٹھیک ہے بھائی، اور 30 تاریخ آ گئی، 30 تاریخ کو احمد کہتا ہے پیسے دو، 2000 روپیہ دو، جو تم نے غلام مجھ سے کرایہ پر لیا تھا، جو تم نے غلام مجھ سے کرایہ پر لیا تھا، اس کے 2000 روپیہ دو، ٹھیک۔ سلمان کہتا ہے یار میں نے نا یہ 2 تاریخ کو تمہارا غلام بھاگ گیا تھا، 2 تاریخ کو تمہارا غلام بیمار ہو گیا تھا، صحیح، 2 تاریخ کو تمہارا غلام بھاگ گیا تھا، 2 تاریخ کو تمہارا غلام بیمار ہو گیا تھا۔ احمد کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، یہ 29 تاریخ کو بیمار ہوا تھا، 29 کو بیمار ہوا ہے، یہ کہتا ہے 29 کو بھاگا ہے، صحیح ہے، ظاہر بات ہے احمد تو اپنے کہنا، یعنی تو نے پورا مہینہ کام لیا ہے غلام سے، پورا مہینہ تم نے غلام سے کام لیا، غلام چھوڑ دو، اب اس جگہ رکھ لو گاڑی، ٹھیک ہے، پورا مہینہ تم نے میری گاڑی چلائی ہے، وہ کہتے نہیں یہ پہلے دن سے خراب پڑی ہوئی ہے، کہ نہیں تم نے چلائی ہے، کہ نہیں پہلے دن سے خراب پڑی ہے، تم نے چلائی ہے، نہیں پہلے دن چوری ہو گئی تھی، یہ آج واپس آئی ہے، پولیس نے آج مجھے پکڑ کے دی ہے۔ اس طرح ہزاروں مسائل آ سکتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک۔ اب ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم دیکھیں گے 30 تاریخ یا خصومت کی تاریخ، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 4 مہینے گزر گئے، 5 مہینے، 6 مہینے میں آ کے بات ہو رہی ہے خصومت کی تاریخ، ٹھیک ہے، جس دن جھگڑا ہوا یہ 30 تاریخ ہے، ٹھیک ہے، اس تاریخ کو دیکھیں گے غلام بیمار ہے، غلام بیمار ہے تو مستاجر کی بات معتبر ہوگی، غلام بھاگا ہوا ہے مستاجر کی بات معتبر ہوگی، سمجھ رہے ہو بھائی؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ مدعی ہے اور یہ مدعا ہے، یہ پیسے مانگ رہا ہے، پیسے دو پیسے دو، اور یہ کہہ رہا ہے میرے ذمہ پیسے نہیں ہیں، یہ منکر ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ وَلَوِ اخْتَلَفَ فِي إِبَاقِ الْعَبْدِ وَمَرْضِهِ، غلام کے بھاگ جانے میں یا غلام کے مرض میں تو حُکِمَ الحال، حال کے اعتبار سے فیصلہ، ابھی کیا حالت ہے، اگر ابھی بھگوڑا ہے تو پھر مستاجر کی بات مانی جائے گی، ابھی بیمار ہے تو مستاجر کی بات مانی جائے گی، اگر ابھی ٹھیک ہے تو مجر کی بات مانی جائے گی، ابھی موجود ہے تو مجر کی بات مانی جائے گی، ٹھیک ہے، حکم الحال، حال کے حساب سے حکم لگایا جائے گا، صحیح ہے بھائی؟ آگے چلیں، دیکھو بھائی، متعاقدین مستاجر اور مجیر دونوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، یعنی احمد کا اور ابراہیم کا جھگڑا ہو رہا ہے، صحیح، احمد کا ابراہیم کا۔ والقول للرب الثوب فی القمیص، قمیض کے حوالے سے معاملہ ہو گیا، قمیض پھٹ گئی یا رنگ خراب ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، والقول لرب الثوب، تو کپڑے کے مالک کی بات معتبر ہوگی، یعنی کپڑے کا مالک کہتا ہے ہماری بات طے ہوئی تھی 100 روپے میں، نہیں 100 روپے والا مسئلہ آ گیا ہے، کپڑے کا مالک کہتا ہے کہ جی، کپڑے کا مالک کہتا ہے کہ میرا یہ کپڑا تم نے پھاڑ دیا ہے، یہ کپڑا 2000 کا تھا، اور یہ کہتا ہے نہیں 1000 کا تھا، میں درزی ہوں مجھے پتا ہے، میں کہتا ہوں 1000 کا تھا، یہ کہتا ہے نہیں 2000 کا تھا، تو جو کپڑے کا مالک ہے اس کی بات معتبر ہوگی، قبا کا جو مالک ہے اس کی بات معتبر ہوگی، حمرہ یعنی جو سرخ رنگ کا مالک ہے اس کی بات معتبر ہوگی، اور صفرا یا جو پیلے رنگ کا مالک ہے اس کی بات معتبر ہوگی، سمجھ رہے؟ اور آگے احمد ابراہیم سے کہتا ہے یار ہماری بات ہوئی تھی 200 روپے میں، ابراہیم کہتے نہیں 500 روپے میں بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، والاجر وعدمہ، والاجر اجرت میں لڑائی ہوگی، احمد کہتا ہے 200، ابراہیم کہتا ہے 300، ٹھیک ہے، احمد کہتا ہے 200، ابراہیم تو ظاہر بات ہے 300 بولے گا نا، کہ تو درزی ہے یہ کپڑے والا ہے،
احمد کہتے 200, یہ کہتے 300. ٹھیک, کس کی بات معتبر ہوگی؟ جس کا کپڑا ہے اس کی بات معتبر ہوگی. ٹھیک ہے, امام صاحب کے نزدیک کہتے وہ آدمی ہی. احمد کہتے ہیں تو نے فری میں سینا تھا. ابراہیم کہتے ہیں نہیں, میری قیمت ہے 1000 روپیہ, لہذا میری بات مانی جائے. تو کس کی بات معتبر ہوگی؟ کپڑے والے کی بات معتبر ہوگی. ٹھیک ہے, امام صاحب کا اصول یہ ہے کپڑے والے کی بات. لیکن اجرت اور عدم کے اندر امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آدمی کو دیکھا جائے گا کہ یہ فری میں کپڑے سلائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. فری میں کپڑے سلائی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. یہ درزی نہیں کرتا. جب نہیں کرتا تو اسی کی بات معتبر ہوگی, امام ابو یوسف فرماتے ہیں. ٹھیک, امام محمد فرماتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ آدمی آپس میں کپڑے سلائی کرواتے تھے, ایک دوسرے سے کرواتے تھے تو پچھلے سودے کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا. اگر نہیں کرواتے تھے تو پھر امام صاحب کے قول کے مطابق بات ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.